السلام علیکم، میں ہوں امداد سمرو۔ ابھی تحریک عدم اعتماد پر اجلاس ہونا باقی ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان پر وفاقی کابینہ نے عدم اعتماد کر لیا ہوا ہے۔ وزیر اعظم کی پہلی حکمت عملی ناکام ہو گئی ہے۔ تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے جو پہلی حکمت عملی تھی وہ ناکام ہو گئی۔ اب عمران خان پلان بی پر جا رہے ہیں۔ پلان بی کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اپوزیشن نے مہرے فٹ کر لیے ہوئے ہیں۔ عمران خان کی وکٹیں تو گرا ہی رہے ہیں، لیکن تحریک عدم اعتماد کے لیے اپوزیشن نے چاروں طرف سے عمران خان کو گھیر لیا ہے تاکہ کہیں سے بھی بچ کر نکل نہ پائیں وزیر اعظم۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو چٹا جواب آ گیا، کوڑا جواب بتا دیا گیا ہے کہ نہیں جی آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آج اپوزیشن کے بڑے بیٹھیں گے اور اتحادیوں کو جو پیشکش کی گئی تھی اور اتحادیوں کی طرف سے جو رابطے ہیں اس پر آج اپوزیشن کے بڑے حتمی فیصلہ کریں گے، اور پھر یہ طے کیا جائے گا کہ اتحادیوں کے ساتھ جانا ہے یا جو تحریک عدم اعتماد کے لیے عمران خان کی پارٹی کے اندر دراڑیں ڈالی گئی ہیں، لوگ توڑے گئے ہیں، ان پر انحصار کرتے ہوئے تحریک عدم اعتماد کی طرف جانا پڑے یا پھر اتحادیوں کی طرف۔ تو یہ ساری ڈیولپمنٹس آج ہونی ہے، اور عمران خان صاحب نے کور کمیٹی کا اجلاس بھی بلا لیا ہوا ہے۔ آغاز میں سب سے آپ پہلے اپنے پنجابی بھیڑاں بھراواں نوں سجنا متراں نوں پنجابی کلچر ڈے دی مبارک۔ اج پنجابی کلچر ڈے وے تے پنجاب دی سونی ثقافت پنج دریاواں دی دھرتی تے رہن والے جننے بھی لوگ نے انہاں نوں بدھائیاں، بہت بہت بدھائیاں۔ تے ہن میں آنا اپنے اصل موضوع تے، اور وہ ہے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد۔ اب سلسلہ کچھ یوں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تحریک عدم اعتماد کو بچانے کے لیے جو پہلا آپشن استعمال کیا تھا وہ ناکام ہو گیا۔ وہ ایک ایسا بم تھا جو سوتلی بم ثابت ہوا۔ سوتلی بم آپ کو پتہ ہے نا، وہ ٹھس ہو جاتا ہے، جو لگائیں اور پھر صرف آگ لگے، آگ لگنے کے بعد اینڈ میں جب وہ گولے پہ آتا ہے، انار پہ آتا ہے، تو انار سے کچھ نہیں نکلتا اور بس کوئی شعلہ بھی نہیں نکلتا، بم تو پھٹتا ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح ثابت ہوا عمران خان صاحب کا پہلا ہتھیار، اور پہلا ہتھیار یہ تھا کہ ارکان کو روکا جائے پارلیمنٹ میں آنے سے، اور ارکان کو روکنے کے لیے اسپیکر کا اختیار استعمال کیا جائے، اسپیکر کی کرسی استعمال کی جائے۔ یہاں تک کہ اسپیکر نے اعلان کر دیا، برملا کہہ دیا، مروب کرنا ہوتا ہے نا، بتانا ہوتا ہے کہ جی میں کس کے ساتھ ہوں۔ اگر اسپیکر غیر جانبدار ہوتے ہیں، ادارے غیر جانبدار ہوتے ہیں، تو پھر ہر کوئی اپنا اپنا زور لگاتا ہے، پھر ناراض ارکان بھی اپنے قد کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب اسپیکر بھی بتائیں کہ جی میں جانبدار ہوں، اور وہ میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے، کیمروں کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں کہ عمران خان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے وہ غیر ملکی سازش ہے، وہ عالمی سازش ہے، اور پھر وہ ٹویٹر ٹرینڈ میں حصہ لیں، آئی اسٹینڈ وتھ عمران خان، تو پھر وہ اسپیکر جب اس طرح کا ہو، اور پھر وہ اسپیکر کہے کہ جی میں، اور اسمبلی کے سیکریٹریٹ کو لکھ کر بھیجیں عمران خان صاحب کی فرمائش پر کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے جو پی ٹی آئی کے ارکان اپوزیشن کو سپورٹ کریں گے ان کو ووٹ ڈالنے سے روکا جائے، یعنی ایڈوانس میں ان کو نائل کیا جائے، ایڈوانس میں ان کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہ ہو وہ آرٹیکل 63 کے تحت۔ تو یہ اسپیکر صاحب، حکومت نے یہ کوشش کی کہ یہ کچھ پینترا استعمال کیا جائے، مگر پھر اجتماعی جو ایک قانون دان، آئینی ماہرین اور غیر جانبدار جو آئینی ماہرین ہیں، انہوں نے کہا کہ جی اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو جب وہ رائے آ گئی اور پھر پتہ چلا کہ جو ارکان عمران خان کے پی ٹی آئی کے چھوڑ کر اپوزیشن کے ساتھ مل رہے ہیں، ان کو بھی حوصلہ ہوا کہ نہیں جی ہم کم از کم ووٹ کاؤنٹ ہوگا، ووٹ کے بعد اگر ہمیں اپنا ریفرنس بھیج کرنا ہے، ڈی سیٹ کروا سکتے ہیں تو کروا لیں، اور تاحیات نااہلی کا بھی کوئی تصور نہیں ہے اس میں۔ تو ظاہر ہے پھر ارکان کا تانتا بند کیا ہوا ہے، بہت زیادہ ارکان پی ٹی آئی چھوڑ کر اپوزیشن کے ساتھ مل رہے ہیں۔ جو ووٹر ہیں یعنی جو ایم این اے ہیں وہ تو ظاہر ہے ابھی ایکسپوز نہیں ہو رہے، لیکن ادھر دیکھا آپ نے کل امتیاز صفدر وڑائچ وہ پی ٹی آئی چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں واپس چلے گئے، اس سے پہلے ندیم افضل چند چلے گئے۔ میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ منظور وٹو کی خاندان کا معاملات بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ طے ہوئے ہیں، وہ بھی پی ٹی آئی چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح عامر لیاقت کو آپ سن ہی رہے ہیں وہ کس طرح کی باتیں کرتے، جب ایسا موقع آتا ہے عامر لیاقت ٹویٹر پر مطلب بمباری شروع کر دیتے وزیر اعظم عمران خان صاحب پر، فائرنگ شروع کر دیتے ٹویٹر پر، تو وہ الگ سے کر رہے ہیں۔ تو عمران خان کو لوگ چھوڑنے والے جو ہیں وہ ہر وقت تیار بیٹھے ہوئے، جو کہا تھا نا کہ بارڈر پر، ایم کیو والوں نے کہا تھا ہم بارڈر پر ہیں، تو اتحادیوں پر تو میں بعد میں آتا ہوں۔ تو ایک وکٹ کل گر گئی، پی ٹی آئی کی مزید وکٹیں گرنی ہیں۔ تو وہ جب پتہ اپنا آئینی ماہرین جو تھے، قانونی ماہرین تھے، انہوں نے کہا کہ جی آپ پہلے نہیں روک سکتے ارکان کو جب تک وہ خلاف ورزی نہیں کرتے
اس کی فلور کراسنگ کے قانون کی، تب تک ان پر فلور کراسنگ نہیں لگے گا، ان کو روکا نہیں جا سکتا ایڈوانس میں۔ اور پھر اسپیکر نے اسمبلی سیکریٹریٹ کو پوچھا کہ جی میں کیا کر سکتا ہوں، تو انہوں نے کہا جی آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ صرف چیئر کر سکتے ہیں، آپ اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کی رولنگ بھی کام نہیں آئے گی، تحریک عدم اعتماد جیسا معاملہ حساس معاملہ ہے، لہٰذا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اسپیکر نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بتا دیا کہ جی میں یہاں پر بے بس ہوں، میری بس ہو گئی ہے، میں نے جتنا کچھ کرنا تھا کر لیا، اب مجھے یہاں پر میرا بس نہیں چل رہا، میرا زور نہیں چل رہا۔ تو اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت نے اعلان کیا ڈی چوک پر 10 لاکھ، عمران خان صاحب نے کہا 10 لاکھ لوگوں کو لائیں گے۔ اب ظاہر ہے وہ 10 لاکھ لوگوں کو لانے کا کہا گیا کہ جی ایک دن پہلے، یعنی جس دن تحریک عدم اعتماد کی ڈیٹ ہوگی، ابھی تک وہ بھی نہیں دے رہے، تاریخ بھی نہیں دے رہے۔ 8 کو ریکوزیشن جمع ہوئی تھی، اور 8 کو ریکوزیشن اور تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی تھی، تو اسی حساب سے آج 14 ہے، تو 6 دن گزر گئے ہیں اور باقی 8 دن بچتے ہیں تو تحریک عدم اعتماد کے اپنا ریکوزیشن پر، اور اس کے بعد 7 دن اور لگیں گے تحریک عدم اعتماد میں، تو یہ 8 اور 7 15 دن، تو کھیل وہی 2 ہفتوں تک محدود ہے، یعنی 2 ہفتوں کے اندر اندر سارا کچھ کھیل ہو جانا ہے۔ تو ابھی تک تحریک عدم اعتماد تو پر اجلاس تو نہیں حکومت بلا رہی، اور جلسے کا اعلان کر دیا کہ ڈی چوک پر 10 لاکھ لوگ جمع ہوں گے، اور وہ لوگ صرف جلسہ نہیں ہوگا، اب تو نیت کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ فواد چودھری صاحب نے کہہ دیا ہوا ہے کہ جی وہ جو لوگ ووٹ ڈالنے جائیں گے ان کو ان 10 لاکھ لوگوں کے جلسے میں سے بیچ میں سے گزر کے جانا ہوگا اور واپس بھی ادھر سے آنا ہوگا۔ اور حکومت نے یعنی اعلان کر لیا اس فواد چودھری صاحب کی اس انٹرویو سے یہ اعلان ہو گیا ہے کہ حکومت رستہ روکے گی پارلیمنٹ کا۔ عمران خان صاحب نے یہی کام کیا تھا 2014 میں دھرنے دے کر، اور پارلیمنٹ کا راستہ روکا تھا، تو پارلیمنٹ کا جو عقبی دروازہ تھا وہاں سے پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن شروع ہو گیا تھا۔ پیپلز پارٹی نے میاں نواز شریف صاحب کو کہا تھا کہ آپ اجلاس بلائیں، ہم پارلیمنٹ میں پہنچیں گے، اور ان کا مقابلہ، اس دھرنے کا مقابلہ، باہر بیٹھے لشکر کا مقابلہ یہ پارلیمنٹ کی اجتماعی طاقت سے کریں گے، اور ہوا۔ تو عمران خان صاحب پھر وہی 2014 پہ جا رہے ہیں۔ 2014 میں حکومت کو گھر بھیجنا تھا تو پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیا، آج حکومت کو بچانے کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دے رہے ہیں تاکہ پارلیمنٹ کا راستہ بند کیا جائے، پارلیمنٹ کو غیر فعال بنایا جائے۔ یہ تحریک عدم اعتماد کو ناکام کرنے کے لیے جلسہ نہیں ہے، یہ براہ راست اسی طرح پارلیمنٹ پر حملہ ہوگا جس طرح عمران خان صاحب نے 2014 کے دھرنے دے کر حملہ کیا تھا۔ یہ فواد چودھری نے، ان کا انٹرویو ہے رانا مبشر کے ساتھ آج ٹی وی میں، لفظ بلفظ سن لیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان لوگوں کو جو ایم این ایز ہیں ان کو اس 10 لاکھ لوگوں کے بیچ میں سے گزر کر جانا پڑے گا، اور پھر ساتھ وہ ترلا بھی کرتے ہیں۔ کل پرسوں تک، کچھ دن پہلے تک حکومت کیا کہتی تھی؟ لے آئیں تحریک عدم اعتماد، ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپوزیشن کے ساتھ لین دین کرنے کے لیے تیار ہیں، اپوزیشن تحریک عدم اعتماد واپس لے، پھر ہم کچھ دینے کو تیار ہوں گے، پھر ہم ان کو دیں گے۔ اب ظاہر ہے اپوزیشن اتنی وہ بچے تو ہیں نہیں کہ آپ لالی پاپ دیں اور وہ مان جائیں کہ جی ٹھیک ہے جی آپ ہمارے ساتھ مکیں، ہم تحریک عدم اعتماد واپس لیتے ہیں۔ جن کو جیت نظر آ رہی ہے، حکومت گرتی نظر آ رہی ہے، وہ کیوں اس طرح کی بات پر اپنا آئیں گے؟ تو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو شکست نظر آ گئی ہے، ووٹ کے ذریعے وہ تحریک عدم اعتماد کو ناکام نہیں کر سکتے، اس لیے اب عمران خان پہلے کوشش کی کہ ووٹر کو روکا جائے، وہ بھی پتہ چلا کہ آپ نہیں روک سکتے، اور اس کے بعد اگر اپنے ارکان کو روک بھی لیں گے تو اپوزیشن کے پاس اتحادی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اتحادیوں کی طرف سے دیر نہیں ہے، اب ادھر اپوزیشن کی طرف سے دیر ہے جواب دینے کی کہ جی ہاں بتائیں ہماری کنڈیشنز پہ کیا ہے، تو اس کے بعد بتا دیں گے۔ اور وہ آج کا جو ہے اپنا اسلام آباد میں بیٹھک ہے اپوزیشن کی، اس میں یہ فیصلہ ہوگا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ مان گئی ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد میں مقابلہ نہیں کر پا رہی، لہٰذا اب وہ طاقت استعمال کرنا چاہتی ہے۔ اب وقت کی حکومت خود اعلان کرے کہ جی ہم نے پارلیمنٹ کے راستے بند کرنے ہیں، تو اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے؟ ادھر سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کا جوابی اعلان کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی پھر پوری قوم تیار ہو جائے، اسلام آباد کی طرف ہم کال دیں گے، اور منٹوں میں ایسے تیاری ہو کہ منٹوں میں اسلام آباد کی طرف پہنچا جائے۔ اس کے لیے خیبر پختونخوا میں ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں۔ خیبر پختونخوا کی جو جے یو آئی ہے اور پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں، انہوں نے گاڑیاں تک بک کروا لی ہیں۔ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ انہوں نے گاڑیاں تک بک کروا لی ہیں کہ مولانا صاحب کی جب کال آئے گی، اپوزیشن کی جب کال آئے گی کہ اسلام آباد آئیں ڈی چوک دھرنے کے جواب میں، ہم نے وہاں سامنے اکٹھا ہونا ہے پی ڈی آئی کے، تو وہ آپ وہاں پہنچ جائیں، پی ٹی آئی سے پہلے پہنچ جائیں۔ اگر عمران خان ڈیٹ اناؤنس ہوتی ہے اور عمران خان یہ واپس نہیں لیتے کال، تو پھر پی ڈی ایم والے پہلے آ کر وہاں بیٹھ جائیں گے اسلام آباد میں۔ یہ ان کی پلاننگ ہے، اور پشاور اور خیبر پختونخوا کی جو جے یو آئی ہے
انہوں نے صف بندی کیا ہوتی ہے، وہ جماعتیں تیار کرتے ہیں نا نکلنے کے لیے، تو انہوں نے گروپس بنا لیے ہوئے کہ کس کس کی کیا ذمہ داری ہے، گاڑیاں کس کی ذمہ داری، لوگ کس کی ذمہ داری، کس نے کہاں پہنچنا ہے، کس نے کیسے آگے بڑھنا ہے۔ تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جتھے تیار ہو گئے ہیں، جتھے سیاسی جتھے ہیں یہ، لیکن جتھے ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لوگ آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اگر عمران خان صاحب کی حکومت یہ اعلان واپس نہیں لیتی ڈی چوک پر بیٹھ کر ایم این ایز کا راستہ روکنے کا، تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے لوگ آگے بڑھیں گے اور آگے جائیں گے۔ ایک تو فواد چودھری صاحب کی اسٹیٹمنٹ، وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں اپنا اپوزیشن پہلے تحریک عدم اعتماد واپس لے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں۔ آج میں نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب بڑے عرصے کے بعد تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر خود سامنے آئے ہیں، خود قریشی صاحب نے ایک خطاب کیا کہیں پر، میڈیا سے گفتگو کی، اس میں باقی باتیں بلاول کو مطلب وہ کہ اپنا مخالفوں کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں کوسنے دینا، بلاول بھٹو کو سمجھا رہے تھے قریشی صاحب کہ بلاول بیٹا دیکھو نواز شریف کو اور مولانا فضل الرحمان اور آپ کی سیاست الگ ہے، آپ ایک ساتھ کیسے ہو سکتے ہو، بلاول بیٹا دیکھو مریم نواز آپ کو لیڈر نہیں مانیں گی۔ او بھائی یہ اب چیزیں جو ہیں وہ لوگوں، آپ ٹائم تو میڈیا پر لے سکتے ہیں لیکن اس طرح آپ تحریک عدم اعتماد کو ناکام نہیں بنا سکتے۔ بلاول بھٹو کو بھی پتہ ہے کہ اس نے نواز شریف صاحب کے ساتھ اور مولانا صاحب کے ساتھ کہاں جانا ہے، مولانا صاحب کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے بلاول کے ساتھ اور اپنا آصف زرداری صاحب کے ساتھ اور نواز شریف کے ساتھ کہاں جانا ہے، اور نواز شریف صاحب کو بھی پتہ ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے کہاں جانا ہے، ان کو پتہ ہے، اور یہ روایتی حریف ہے اور بہت بڑے مخالف ہیں، اور انتخابات میں انہوں نے آمنے سامنے بھی ہونا ہے۔ ابھی تو مشترکہ ٹارگٹ ہے۔ تو قریشی صاحب نے باقی تو جتنا بھی وہ تھا کہ توپوں میں کیڑے پڑنے کی بددعائیں دیں، لیکن ساتھ ایک چیز بھی اور بھی کہہ گئے، اور وہ یہ کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی بھی تو اپوزیشن کے پاس اگلا پلان نہیں ہے۔ اب اپوزیشن کے پاس اگلا پلان ہے کہ نہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ چکے ہیں کہ بھائی خزاں جائے بہار آئے نہ آئے، ان کا تو ٹارگٹ یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت جائے، بعد میں ہم دیکھ لیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ایک اور چیز، یعنی اب حکومتی وزراء سچ بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کی جو کوششیں ہیں وہ چھوڑ کر وہ عوام میں چلے گئے ہیں کہ جی میں لوگوں کو بتاؤں کہ مجھے نکالا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ جوڑ توڑ کریں، لوگوں کو بٹھائیں، آپ اپنا کوئی اس کا کاؤنٹر پلان دیں۔ پارلیمنٹ کے اندر کا پلان ہوتا ہے نا، تحریک عدم اعتماد پارلیمنٹ میں ہے، تو وہاں کا کوئی کاؤنٹر پلان دینے کے بجائے وزیر اعظم عمران خان صاحب دوڑے پھر رہے ہیں۔ حافظ آباد والا قصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حافظ آباد والا جلسہ ہوا، اچھا جلسہ ہوا، ٹھیک جلسہ تھا، کراؤڈ تھا، لیکن اس جلسے کے متعلق ایک چیز جو بھٹی خاندان جو وہاں پر جنہوں نے جلسہ کروایا تھا، مہدی حسن بھٹی، شوکت بھٹی، ان کے متعلق کہ وہ جس کو چھوڑتے ہیں اس کا آخری جلسہ بڑا بھرپور کرواتے، بمبو جلسہ کرواتے، روح راضی ہو جاتی ہے اس کی، خوش ہو جاتا ہے کہ یار یہ کتنے بڑے لوگ ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں۔ عمران خان صاحب کو کل انہوں نے، شوکت بھٹی صاحب نے کوئی بڑی طویل فہرست بھی دے دی تھی ترقیاتی کاموں کی، اور عمران خان نے کہہ دیا کہ جی یہ تو آپ نے پورے 70 سال کے کام آپ ایک سال میں کروانا چاہتے ہیں۔ لیکن جو حافظ آباد کی سیاست کو جانتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو آخری جلسہ جو ان کا ہوا تھا، اس آخری جلسے کے اگلے یا اس سے اگلے دن بھٹی خاندان مسلم لیگ کا اعظم چھوڑ گیا تھا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا عمران خان کے ساتھ آخری ایونٹ تھا، اس کے بعد یہ چھوڑ جائیں گے۔ یعنی جو چھوڑ جانے والوں میں اب جاتے ہیں نہیں جاتے، لیکن ان کی تاریخ جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ چھوڑ جانے والے جو ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں، مسلم لیگ قائد اعظم میں بھی رہے ہیں یہ بھٹی خاندان، تو یہ چھوڑ جانے والے جو ہیں وہ ان کے جو طریقہ ان کا چھوڑنے کا ہوتا ہے اپنے اس وقت کی حکومت کو، وہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے، بڑا سا جلسہ کروایا، اور اب وہ چھوڑ جائیں گے۔ اب چھوڑ جاتے نہیں جاتے، لیکن بہرحال حافظ آباد کے سیاسی تجزیہ کار جو ہے نا وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی بھٹی خاندان جو ہے وہ مسافر ہے عمران خان کے ساتھ، وہ چلے جائیں گے، چھوڑ جائیں گے عمران خان کو۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب جب عوام کی طرف چل پڑے ہوئے ہیں تو اپنا نظر آ رہا ہے کہ عمران خان پارلیمنٹ کے اندر بے بس ہو چکے ہوئے، وہاں پر اپنی میجورٹی کھو چکے ہوئے ہیں۔ کابینہ والی بات پر میں آتا ہوں، وہ بات دوبارہ میں خود یاد آ گئی کہ وہ تو سب سے اہم چیز وہ تھی۔ جو فواد چودھری کا میں نے ذکر کیا، اس میں ایک اور مختصر بات میں کرتا چلوں کہ فواد چودھری نے رانا مبشر کے انٹرویو میں کہا کہ عثمان بزدار کو ہٹانا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ایک انار 100 بیمار والی کہانی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بزدار کو ہٹا دیتے ہیں تو ہماری جماعت میں 10 وزیر اعلیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، 10 گروپ بنے ہوئے ہیں۔ وہ فواد چودھری زبان سے کہہ رہے ہیں۔ اس سے بڑی عمران خان کی سیاسی کمزوری کا اظہار ہو نہیں سکتا جو فواد چودھری صاحب نے وزارت اطلاعات میں بیٹھے ہوئے، وزیر اطلاعات ہوتے ہوئے کہا ہے کہ جی پنجاب ہمارے بس میں نہیں ہے، پنجاب میں پی ٹی آئی عمران خان کے پیچھے نہیں ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا راز فاش کرنا اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہم کہہ دیتے ہیں نا
ٹھیک ہے، جو ویسے بھی 100 جھوٹ بولتے ہی ہیں سیاستدان، تو یہ جھوٹ بھی فواد چوہدری صاحب بول لیتے کہ نہیں جی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بزدار کے ساتھ عمران خان صاحب کھڑے ہوئے ہیں، پارٹی بزدار صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. نہیں، انہوں نے کہا کہ جی اتنے گروپس ہیں کہ عمران خان کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے نا. تو یہ صرف پنجاب تک نہیں ہے معاملہ، وفاق میں بھی یہی معاملہ ہے. وفاق میں عمران خان صاحب کو اگر یقین ہوتا کہ وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب کر سکتے ہیں تو پھر وہ یہ جلسے نہ کرتے، پھر وہ پارلیمنٹ کا راستہ نہ روکتے. کابینہ کا اجلاس، اور اس کے بعد پھر میں آتا ہوں آخری جو مدعا ہے اپوزیشن اور اتحادیوں والا. کابینہ کا کل اجلاس ہونا تھا، پھر ملتوی کر دیا. پہلے اجلاس بلایا، پھر ملتوی کر دیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ریکارڈ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، ان کی حکومت کے کھاتے میں اگر کوئی اچھا کام جائے گا تو وہ یہ کہ انہوں نے ہر ہفتے کابینہ کا اجلاس کیا اور مسلسل کیا. پاکستان میں موجود تھے تو انہوں نے ہر ہفتے کیا، پاکستان میں نہیں تھے، بیرون ملک دوروں پر تھے، تو پھر وہ ملتوی ہوا. اب تیسرا ہفتہ ہے جب سے تحریک عدم اعتماد کا معاملہ انتہائی سنجیدہ مرحلے میں داخل ہوا، بلاول بھٹو کا لانگ مارچ شروع ہوا. تو یہ تیسرا ہفتہ ہے عمران خان جو ہیں وہ کابینہ کا اجلاس ملتوی کر رہے ہیں، منسوخ کر رہے ہیں. پہلے کل خبر آئی کہ جی کابینہ کا اجلاس ہوگا، اس میں روس کے دورے پر اور اس پر فلاں پر عمران خان کابینہ کو اعتماد میں لیں گے. آج خبر آئی کہ جی دورہ اپنا کابینہ کا اجلاس ملتوی ہو گیا. اس کے پیچھے کہانی کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کابینہ میں عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ اگر میری 50 رکنی کابینہ ہے تو اگر اس میں کتنے ارکان آئیں گے کابینہ کے اور کتنے نہیں آئیں گے. اتحادی تو نہیں آئیں گے، مسلم لیگ قائد اعظم والے شاید جائیں، ایم کیو ایم والے شاید جائیں، بی اے پی والی جو خاتون ہے وہ شاید جائیں. چلیں اتحادی تو کہہ رہے ہیں نا اعلانیہ کہ جی ہم نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے حکومت کے ساتھ رہنا ہے کہ نہیں رہنا. مسئلہ یہ ہے کہ اپنے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر منتخب ایم این اے جو وزیر ہیں، جو مشیر ہیں، کیا وہ آئیں گے کابینہ کے اجلاس میں؟ یہ سب سے بڑا سوال تھا، اور اس سوال کا جواب عمران خان کو نہیں مل رہا تھا. اگر آئیں گے کا جواب آتا یقینی کہ ہاں جی آئیں گے تو پھر عمران خان صاحب کے لیے مسئلہ نہیں تھا، کابینہ کا اجلاس بلا لیتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پتہ لگ گیا ہوا کہ ان کے کابینہ کے وزراء بھی اجلاس میں نہیں آئیں گے، اور اگر کابینہ آدھے سے زیادہ نہیں آتی تو یہ بھی عدم اعتماد ہے. اور اگر آئیں گے تو کیا ہوگا؟ تو وہ منہ پھاڑ کے بات کریں گے، وہ کہیں گے کہ عمران خان صاحب یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. آج ملک جس صورتحال میں ملک ہے، جس صورتحال میں حکومت ہے، جس صورتحال میں پارٹی ہے، وہ سارا کچھ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو عمران خان صاحب پسپا ہو رہے ہیں، مسلسل پسپا ہو رہے ہیں. اپوزیشن کو ترلے کرنے پر آ گئے ہیں کہ جی تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں، پھر ساتھ ہی دھمکی دے دیتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ میں اندر نہیں جانے دیا جائے گا. پھر اجلاس کابینہ کا ملتوی کروا رہے ہیں، اور ادھر اپوزیشن جو ہے وہ پر اعتماد اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہے. کل بلاول بھٹو زرداری نے تو جا کر ایک بڑے سے مال میں اپنے پورے ارکان کے ساتھ جا کر سینما پورا ہال بک کروایا، سینما میں فلم دیکھی بلاول بھٹو نے. اب یہ ہے اپنا عمران خان صاحب وہ ہے نا مائنڈ گیم کے ماسٹر ہیں. تو مائنڈ گیم کے ماسٹر کے ساتھ وہ کل کے بچے نے مائنڈ گیم کھیلی ہے. انہوں نے کہا کہ جی آؤ پھر ہم تو تحریک عدم اعتماد میں اپنا نمبر پورا کر کے ہم تو سکون کے ساتھ اب بیٹھ کے فلمیں دیکھ رہے ہیں، آپ اپنا نمبر پورا کرو، جو کہ نہیں ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ. اور اپوزیشن کا نمبر واقعتاً پورا ہے. کل کو سیاست ہے، ممکنات کا کھیل ہے، کل کو کوئی ایک آدھ دن میں کوئی صورتحال تبدیل ہو جائے اور بات ہے. لیکن ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو آج آصف زرداری سے مسلم لیگ اپنا قائد اعظم والے ایم کیو ایم والوں کا بھی رابطہ ہونا ہے، اور اپوزیشن کے بڑے جو ہیں شہباز شریف کے ڈنر پر بیٹھیں گے، اور پھر جو مسلم لیگ قائد اعظم مانگ رہی ہے یا جو ان کو دینے کے لیے فائنل کیا گیا ہے اس پر فتوی مشاورت ہوگی. ایم کیو ایم کے ساتھ پیپلز پارٹی کے معاملات جو بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ تقریباً طے ہیں، اس پر بات چیت ہوگی. اور باپ والے سردار یار محمد رات دیر تک گزشتہ رات دیر تک زرداری صاحب اور مولانا صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے، بیٹھے ہوئے تھے، پرسوں بھی بیٹھے ہوئے تھے زرداری صاحب کے ساتھ، یعنی بی اے پی والے. تو اتحادی جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ نہیں مل رہے، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے ہوئے. اور اپوزیشن کی قیادت نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ جی اتحادیوں کو ساتھ لینا ہے کہ نہیں لینا. اب یہ معاملہ اتحادیوں کے بھی ہاتھ میں بھی نہیں ہے، اتحادی بھی دیکھ رہے ہیں کہ جی ہمیں لینا ہے کہ نہیں لینا. شجاعت حسین صاحب کا جا کر اسلام آباد میں بیٹھنے کا، اور بی اے پی کی پوری لیڈرشپ کا اسلام آباد جا کر بیٹھنے کا، ایم کیو ایم والوں کا اسلام آباد جا کر بیٹھنے کا مطلب یہی ہے کہ جی ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں اور ہمیں آپ ساتھ لیں. عمران خان صاحب کے پاس کچھ نہیں رہا. عمران خان صاحب کی کور کمیٹی ہے آج، اب دیکھتے ہیں کہ اس میں سے وہ کیا اپنی پٹاری میں سے کیا نکالتے ہیں نیا. کیونکہ عمران خان صاحب کا آخری کارڈ جو تھا وہ کھیل چکے ہوئے ہیں 10 لاکھ لوگ لانے کا، اور اس کا جواب مولانا فضل الرحمان صاحب نے، ان کی تو پتہ نہیں پی ٹی آئی کی تیاری ہے کہ نہیں. مولانا فضل الرحمان نے جو اعلان کیا تھا اس پر ان کی تنظیم نے لوگوں کو اکٹھا کر کے اسلام آباد کے لیے تیاری شروع کر دی ہے. جس دن تحریک عدم اعتماد کی ڈیٹ آئے گی اس دن ممکن ہے کہ مولانا صاحب کی گاڑیاں جو ہیں وہ چل پڑے اسلام آباد کی طرف، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے بیٹھنے سے پہلے ڈی چوک پر
آ کر وہ مل لیں، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، ڈی چوک پر آ کر بیٹھ جائیں۔ تو کھیل بہت دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہوا ہے، اور عمران خان صاحب کی پسپائی جو ہے، کابینہ کا اجلاس نہ بلانا، یہ بہت بڑا سگنیفیکنٹ ہے کہ عمران خان صاحب اب یہ سمجھ چکے ہوئے، جان چکے ہوئے کہ ان کی حکومت کا بچنا مشکل ہے، لہٰذا وہ اپنے سارے منصوبے چھوڑ کر اب کنفرنٹریشن کی طرف جا رہے ہیں، تصادم کی طرف جا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔